الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعریفیں ساری اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل و صحاب پر۔ بھائیو السلام علیکم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور اسے خشکی اور دریا میں اسے سواری دی اور ہم نے اسے پاک چیزوں کا رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت بخشی۔ جیسا کہ بھائی صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج 10 دسمبر ہے۔ آج سے 75 سال پہلے 10 دسمبر 1948 کو یونائٹڈ نیشنز نے ایک ہیومن رائٹ ڈکلیریشن کیا تھا اور اس میں لگ بھگ 30 پوائنٹس تھے جس میں انسان کی آزادی کے بارے میں بات کی گئی تھی، انسان کی برابری کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ ہم اس پر آنے سے پہلے چونکہ ہمارا مین ٹاپک ہے خطبہ حجۃ الوداع، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا کچھ بیک گراؤنڈ پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں، پھر ہم ہیومن رائٹ پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ خطبہ جو ہوا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد اپنا پہلا اور آخری حج سن 10 ہجری میں کیا، اور وہاں پر 9 ذی القعدہ کو یوم العرفہ کے دن عرفات کے میدان میں جو خطبہ آپ نے دیا اسے کہا جاتا ہے حجۃ الوداع کا خطبہ۔ یہ لگ بھگ 1,25,000 لوگ موجود تھے اس وقت جن کے سامنے کیا گیا تھا، کوئی مائک نہیں تھا۔ شاید آپ کو 1,25,000 کوئی چھوٹا فگر لگتا ہوگا آج کی ڈیٹ کے حساب سے، جہاں 30-40 لاکھ لوگ حج پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اتحاد دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے 1947 تک یا 1950 تک کبھی 1 لاکھ لوگ حج کو نہیں گئے۔ 1950 سے پہلے کبھی یہ تعداد لاکھ کراس نہیں ہوئی، ایک ہی بار کراس ہوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے، اور اس کے بعد سے جب ہوائی جہاز کی سیوائیں شروع ہوئی ہیں 1950 کے بعد سے یہ لاکھ کا فگر کراس ہونے لگا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 1,15,000 واقعی میں بڑی تعداد تھی۔ مائک نہیں تھا، جو باتیں کہی جا رہی تھیں اسے لوگ ریپیٹ کر رہے تھے، اس لیے کسی نے کچھ سنا کسی نے کچھ سنا، اس لیے مختلف حدیث کی کتابوں میں الگ الگ ٹکڑے بیان کیے گئے ہیں۔ کسی ایک حدیث میں سارے پوائنٹ یکجا نہیں ملتے۔ سب سے بڑی جو حدیث وہ امام احمد بن حنبل کی ہے، حدیث نمبر 19774، جس کے اندر کافی زیادہ نقطے بیان کیے گئے ہیں، اور جو اسکالرس ہیں، علماء ہیں، انہوں نے مل کر کے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک ترتیب دیا ہے اس خطبے کی۔ 26 ذی القعدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں نکلنے لگے حج کے لیے مدینہ سے، تو آپ نے سب جگہ اناؤنسمنٹ کرا دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور جس سے بھی ہو سکے وہ میرے ساتھ حج پر آوے۔ لگ بھگ 90,000 لوگ مدینہ میں اکٹھا ہوئے اور جو آپ کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ جو باتیں آپ نے کی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جس چیز پہ میں سب سے زیادہ زور دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ سن 10 ہجری کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نبی تھے، نہ صرف یہ کہ رسول تھے، بلکہ بادشاہ بھی تھے، یعنی کہ پورا عرب فتح ہو چکا تھا اور اس وقت آپ کی پوزیشن بادشاہ کی بھی تھی۔ جو لوگ آپ کے سامنے تھے، اس سے پہلے مکہ میں یہ آرڈر پاس ہو گیا تھا پچھلے سال کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں وہ شہر چھوڑ دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ یعنی کہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر کے ٹائم پہ جو پچھلا حج ہوا تھا اس میں غیر مسلم بھی شامل تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک حج ہوتا رہا ہے اور اس میں تمام غیر مسلم شامل ہوتے رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تقریر میں ایک بار بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ وہ لوگوں جو مسلمان ہو، جو ایمان لائے ہو، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے کہا اے لوگوں، اے انسانوں، اور 7 بار آپ نے یہ سینٹنس ریپیٹ کیا کہ اے لوگوں، اے انسانوں۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، یعنی کہ آپ جو بات کہہ رہے تھے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا،
وہ پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے تھا. تو یہ بات آپ نے بہت کلیئر کر دیا کہ یہ وشو کا سندیش تھا, پوری دنیا کے لوگوں کے لیے تھا. اور آج بھی اگر اس خطبے کو اپنی زندگی میں جاری ساری کر لیا جائے گا حکومتیں, تو پوری دنیا میں شانتی ہو جائے گی. جس چیز کی انسان کو سب سے زیادہ کمی ہے, جس چیز کے بارے میں انسان سب سے زیادہ پریشان ہے, وہ شانتی ہے, کہ لوگوں کو امن نصیب نہیں ہو رہا ہے. اور امن کا ایک فارمولا اور ہے کہ پیس فالو دا جسٹس. جو امن ہے وہ انصاف کے بعد قائم ہوتا ہے. پہلے انصاف ہوگا تب امن آئے گا. اگر آپ ظلم کر کے, دبا کر, ڈرا کر کسی کو چپ کرا دیں گے ٹیمپورری طور پہ, تو جب اسے موقع ملے گا وہ بدلا لے گا. تو اگر امن چاہتے ہیں تو پہلے انصاف کریں. ایک بات اور تھی, جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اس سے پہلے اب میں تھوڑا سا ہیومن رائٹ پر بات کر لوں. ہیومن رائٹ کا جو اتہاس ہے, جو مانو ادھیکار کا اتہاس ہے, اگر اسے دیکھا جائے تو ہمیں سب سے پہلا جو ریفرنس ملتا ہے وہ سن 1215 کا ہے. انگلینڈ کے بادشاہ فلپس نے میگنا کارٹا کے نام سے ایک دستاویز جاری کیا, جس میں غریبوں کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے بھیک مانگنے کا حق دیا گیا. یہ سب سے پہلا انسانی حقوق مانا گیا کہ لوگوں کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت ہے, ورنہ اس سے پہلے کوئی ایسا ریفرنس نہیں ملتا. اس کے بعد اگر ہم دوسرا اسٹیپ دیکھیں تو جو امریکن کانسٹیٹیوشن ہے, جو امریکن سمویدھان ہے, جو 1776 میں پاس ہوا, اس میں سب سے پہلے انسانوں کے حقوق کی, مانو ادھیکاروں کی بات کی گئی, اور اس میں یہ کہا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں اور ان کو جینے کا, عزت کا, مال کا, پراپرٹی کا حق حاصل ہے. یعنی کہ 1776 سے پہلے انسانی تاریخ میں, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تاریخ ہمیں پتہ ہے, پچھلے 5000 سال کا جو اتہاس پتہ ہے, اس میں ایسا اور کوئی ریفرنس نہیں ملتا ہے. دوسرا, اس کے فوراً بعد 1789 میں جب فرانس کا سمویدھان بنا, تو اس سمے بھی اس بات کی اس کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا گیا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ بنیادی حق ہیں انسان کے, کہ اسے کھانے کا, جینے کا, عزت کا, مال کا, پراپرٹی کا, یہ تمام چیزوں کے حق سے ملنے چاہیے. تو یہ بات 1789 میں کہی. جو پچھم دیش آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کو مانو ادھیکار دیا, یہ سب آج سے 300 سال کے اندر کی بات ہے. اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے, جب انسان کے دماغ میں بھی مانو ادھیکار نہیں تھا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا حجۃ الوداع میں, اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں ایسی بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو انسان کے بنیادی حقوق کو مانتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اسے امپلیمنٹ کیا جائے. میں نے ایک بات کہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بھی تھے. مطلب جو بات آپ کہہ رہے تھے وہ مشورہ نہیں تھا, وہ ریکمنڈیشن نہیں تھا کہ تمہاری مرضی ہے مانو یا نہ مانو. یہ احکام تھے, یہ حکم تھا رسول اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, کہ ایسا کیا جانا چاہیے اور اس کے خلاف کسی کام کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ مانیں اور نہ مرضی ہو نہ مانیں, یہ آپ کا مشورہ نہیں ہے, یہ احکام ہے. اس لیے مانو ادھیکار کا جو سب سے بڑا بعد میں جسے دنیا نے مانا, یہ دوسرے وشو یدھ کے بعد, یعنی کہ 1945 جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوا, اس کے بعد 1948 میں, آج سے ٹھیک 75 سال پہلے 10 دسمبر 1948 کو یونائٹڈ نیشنز نے ایک ڈکلیریشن پاس کیا, اور جس میں لگ بھگ 30 آرٹیکلس لکھے گئے, 30 دھارائیں بنائی گئیں, جس میں انسان کے بنیادی حقوق, مال, عزت, جان, پراپرٹی, ان تمام چیزوں کا حقوق اسے دیا گیا. تو یہ سب سے پہلا ریفرنس ملتا ہے. اس میں اور اسلامک قانون میں ایک بنیادی فرق ہے. جو مانو ادھیکار کا قانون بنایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس میں ایک بنیادی حق یہ ہے کہ جو مانو ادھیکار کوئی گورنمنٹ دیتی ہے, کوئی بادشاہ دیتا ہے, تو جب چاہے اسے واپس بھی لے سکتا ہے, جب چاہے اس میں چینج بھی کر سکتا ہے, اور یہ وہ کرتا رہا ہے. اور جب چاہے اسے نہ مانے, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس میں ایسی کوئی طاقت موجود نہیں ہے جس سے وہ اس ادھیکار کو نافذ بھی کر سکے. وہ مشورہ دے رہی ہے, وہ حکم نہیں دے رہی, وہ حکم دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے, وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتی کہ یہ کیا جانا ہی چاہیے اور جو نہیں کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا, کیونکہ مانو ادھیکار یعنی یونائٹڈ نیشنز ایسی کوئی طاقت نہیں. اور آپ کے نالج میں ایسی بہت سارے
प्रस्तावना हैं, बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो यूनाइटेड नेशन ने पास किए, और अमेरिका ने और रशिया ने और चाइना ने और वो सारे 7 देशों ने जिनको वीटो के अधिकार हैं उस रेजोल्यूशन को रद्द कर दिया। और उस पर कोई, जैसे इजराइल के खिलाफ कहते हैं 100 से ज़्यादा रेजोल्यूशन पास हैं यूनाइटेड नेशंस के जो आज तक अमल दरामद नहीं हो सके, क्योंकि अमल दरामद करने की ताकत यूनाइटेड नेशंस के पास मौजूद नहीं है। इस्लामिक कानून में सबसे बड़ी बात यह है कि ये हुकूक अल्लाह ने दिए हैं, लिहाजा किसी इंसान को इस बात का हक हासिल नहीं है कि वो इन हुकूक में से कुछ तरमीम कर दे, कुछ निकाल ले, कुछ बढ़ा दे, कुछ कम ज़्यादा कर ले। तो ये हक किसी इंसान को हासिल नहीं है। तो ये अल्लाह ने दिए हैं, ये रसूलुल्लाह ने बयान किए हैं, लिहाजा किसी दूसरे के लिए क़यामत तक ऐसा कोई मौका नहीं होगा कि उसके अंदर कमी ज़्यादती की जा सके। दूसरी बात, एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों के को अपने अधिकार याद रहते हैं, अपना हक मुझे ये मिलना चाहिए, जबकि हर हक एक जिम्मेदारी के साथ होता है। हर राइट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो जिम्मेदारियां उसके साथ अटैच की गई हैं। अगर अल्लाह के रसूल ने हुकूक बयान किए हैं तो जिम्मेदारियां भी बयान की हैं, और हम सिर्फ अपने हक याद रखते हैं, अपने अधिकार याद रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, और इसलिए लड़ाई होती है। तीसरी और बात कि जो हुकूक दिए गए हैं, अगर वो हुकूक आपस में टकराते हैं, जैसे मान लीजिए कि अल्लाह का एक हक है, वालिदैन का एक हक है। अभी आपने तकरीर सुना, मौलाना कहाँ गए, मौलाना ने फरमाया कि अगर टकराव हो जाए माँ के हक में और अल्लाह के हक में, तो सिस्टम बना हुआ कि पहले अल्लाह का हक माना जाएगा। जैसे अगर माँ बाप शिर्क की दबाव डाल रहे हैं, एक हदीस में आता है कि एक शख्स, एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कसम खा ली है कि वो जब तक मैं ईमान से फिर नहीं जाऊंगा वो धूप से वापस नहीं आएंगी, वो धूप में बैठ गई हैं जाकर। तो माँ की इज्जत, एहतराम, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह से जाकर ये बात कही जा रही है कि एक माँ है जो धूप में बैठी हैं और इस बात की कसम खा ली है कि जब तक मैं ईमान से फिर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार नहीं कर दूंगा, तब तक वो धूप से बाहर नहीं आएंगी। रसूलुल्लाह ने एक सिंपल सेंटेंस में जवाब दिया, सूख जाने दो। यानी कि जब मामला टकराएगा वालिदैन के बीच में और अल्लाह के बीच में, जब वालिदैन के बीच में और बीवी के बीच में, जब बीवी के बीच में और बच्चों के बीच में, जब बच्चों के बीच में और पड़ोसी के बीच में, तो एक हायरार्की बनी हुई है कि किसको फौकियत हासिल होगी। ऐसा कई बार होता है कि हुकूक टकरा जाते हैं, बेटा बेटी के हुकूक टकरा जाते हैं, तो किस हिसाब से तय होगा ये डिसाइड किया जाएगा। आवाज़ कुछ लोगों ने तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि हायरार्की फिक्स है कि उस हिसाब से चलेगा। अब मैं असल मुद्दे पर आता हूँ अपने, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शुरू करने से पहले अल्लाह की तारीफ बयान की, जो तरीक़ा है बात करने का इंसानों का। आपने देखा अभी मौलाना ने तफसीर बयान की, पहले अल्लाह की तारीफ़ की, मैंने आकर आपके सामने शुरू किया, पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान की। तो ये हमें तरीक़ा सिखाया गया कि सबसे पहले जब भी मुँह खोलो तो अल्लाह की तारीफ़ बयान करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ बयान की और उसके बाद कहा, लोगों मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसके बाद फिर कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि मैं तुम्हारे दरमियान इस मौके पर फिर आऊँ और फिर कुछ कहूँ। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है तुम्हारे लिए। तो इसलिए इंसान को हमेशा जो भी बात उससे कही जाए उसे पूरी तरह ध्यान दे करके सुनना चाहिए, क्योंकि पता नहीं शायद अगला मौका मिले कि ना मिले, कल मेरी ज़िंदगी रहे कि ना रहे, कब देखें दुनिया में जितने भी मजहब या फ़िरक़े पाए जाते हैं, एक बात पर सबको इत्तेफाक है कि मुझे मरना है। इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं। दुनिया के तमाम धर्म के लोग, तमाम फ़िरक़े के लोग ये बात मान रहे हैं कि मैं मरूंगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? वो कह रहा अभी नहीं मरूंगा, जबकि मरते हुए हमने बुढ़ों को नहीं, जवानों को भी देखा है और बच्चों को भी देखा है और पैदा होते ही देखा है और पैदा होने से पहले भी देखा है। तो लिहाजा ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए कि अभी नहीं मरूंगा मैं। आपने देखा होगा आजकल वीडियो, लोग तकरीर करते करते मर गए, लोग नमाज पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, गाड़ी चलाते चलाते, प्लेन उड़ाते उड़ाते मर गए। तो मरने के लिए अल्लाह ने कोई रिटायरमेंट एज नहीं रखी है। लिहाजा हर बात को सीरियसली लें और उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। ये हमारे ऊपर सबसे पहले और आप सबके ऊपर उसके बाद फ़र्ज बनता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों मेरी बात को ध्यान से सुनना।
کیونکہ اس کے بعد پھر ایسا موقع ملے. اس کا دونوں مطلب ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے بارے میں علم تھا. نارملی رول یہ ہے کہ نبیوں کو، رسولوں کو ان کی موت کی قبل از وقت اطلاع دے دی جاتی ہے، ورنہ بات دونوں مطلب نکل سکتا ہے کہ تمہاری کل زندگی ہوگی نہ ہوگی، تم مجھ سے مل پاؤ گی نہ ہو پاؤ. اگرچہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے لیکن مطلب دونوں نکل رہا ہے. اگرچہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں لیکن مطلب دونوں نکل رہا ہے کہ ہماری بھی اور آپ کی بھی، کسی کی بھی زندگی کی کل کی نہیں، اگلے لمحے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہذا اس بات پر دھیان دینا چاہیے. سب سے جو امپورٹنٹ حق ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے، وہ انسان کی زندگی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوگا، اگر وہ خیریت سے ہوگا، اگر وہ صحت یاب ہوگا، تبھی وہ کچھ کر سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کہا من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ کوئی کسی کی جان نہ لے، کوئی کسی کا قتل نہ کرے، کوئی کسی کو مارے نہ. کیونکہ جس کسی نے ایک انسان کی جان لے لی، قرآن کہہ رہا ہے، کسی نے جس نے ایک کا مرڈر کر دیا تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے تمام دنیا کو مار دیا. ایک قتل اسلام میں اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد نمبر 2 پہ، والدین کی نافرمانی کے بعد نمبر 3 پہ کہہ لیں کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک قتل کیا گیا، ایک آدمی کی جان لی گئی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو مار دیا گیا. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی کہا کہ یہ شہر یعنی کہ مکہ، یہ دن یعنی یوم العرفہ، یہ مہینہ یعنی کہ ذی الحجہ، یہ میدان یعنی کہ یوم العرفہ جس طرح سے حرام ہے، جس طرح سے اس کی عزت ہے، اسی طرح دوسرے انسان کی عزت ہے، اس کی جان لینا تم پر حرام ہے. تو یہ بیسک پالیسی اسلام نے بنا دی کہ کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا. جب ہم کسی سے ملتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنا طریقہ چینج کر لیا کہ ہم صرف مسلمانوں کو، اور اس میں بھی صرف داڑھی ٹوپی والوں کو، اور اس میں بھی صرف پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں. ہم نے اپنا طریقہ ایسا فکس کر لیا ہے، ورنہ سلامتی کی دعا ہر ایک کے لیے دی جانی چاہیے تھی. اسلام شروع سے کرتا ہے کہ جب ہم ملیں تو ہم آپ کو کہیں السلام علیکم، مطلب آپ پر سلامتی ہو. اس کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہوا کہ میں اپنی طرف سے گارنٹی دے رہا ہوں کہ میری ذات سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. میں آپ کی سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تو ساتھ میں یہ گارنٹی ہے ساتھ میں کہ میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کروں گا، میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو یہ سلامتی کی پہلی ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کی جان نہ لی جائے. جان نہ لینے پر آپ نے اگلا سینٹنس جو کہا قرآن کو آیا کہا فمن احیا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا. اور اگر کسی نے کسی کی جان بچا لی، کسی جاندار کی جان بچا لی، تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری دنیا کی جان بچا لی ہو. آپ نے وہ حدیثیں بھی سنی ہوں گی کہ جس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جس میں کتا بھوکا مر رہا تھا یا پیاس سے مر رہا تھا، اور اس عورت نے اسے پانی پلایا، تو اس وقت کے نبی کو یہ اطلاع دی گئی کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا. یعنی کہ کسی جاندار کو، انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جاندار کی جان کی اتنی عزت اللہ کی نگاہ میں ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو پوری کائنات ہے یہ میری فیملی ہے، یہ جو پورا سوریہ منڈل ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، جو پورا وشو ہے، یہ میرا خاندان ہے. اور اگر میرے خاندان کے کسی فرد کے لیے آپ پرابلم کریٹ کریں گے، کسی لیے مسئلہ پیدا کریں گے، تو آپ یہ امید تو نہ رکھیں گے میں آپ کی مدد کروں گا، بلکہ یہ بار مجھے بھی غصہ آئے گا. اگر آپ میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائیں گے اور مجھے اطلاع ملے گی تو میں آپ کو اس کے لیے برابر سزا دینے کی کوشش کروں گا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میری فیملی ہے اور اس فیملی کے ممبر کی آپ مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. کہا کہ اگر کسی نے کسی کی جان بچا لی، ایسا اکثر سے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور کئی ایکسیڈنٹ میں ایسے جانتا ہوں یا ایسے پتہ چلا ہے کہ جن کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا، ان کا ہاتھ یا پیر ٹوٹ گیا تھا، اور لیکن اتنا خون نکل گیا کہ ان کی جان چلی گئی، یعنی کہ ان کو صحیح وقت پر ہاسپٹل نہیں پہنچایا گیا. قرآن کیا کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی جان بچا لی جاتی تو ایسا ہی تھا جیسے پوری دنیا کے لوگوں کی جان بچائی گئی. ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، ایک کتا بھوک سے مر رہا ہے، ایک بلی بھوک سے مر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس پورے علاقے میں ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ قیامت میں پوچھ لے گا کہ عمر تم کیا کر رہے تھے. تو اگر کوئی شخص بھوکا ہے، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو اور چاہے نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے گاؤں کا ہو، چاہے جس ذات کا ہو، چاہے جس ملک کا ہو،
اور اگر میرے نالج میں آ گیا کہ یہ بھوک سے مر رہا ہے اور میرے اندر وہ صلاحیت ہے کہ میں اس کی بھوک دور کر سکتا ہوں، تو یہ کرنا مجھ پر فرض ہوگا۔ فرض کی ڈیفینیشن جب کی جاتی ہے تو لوگ صرف نماز سمجھتے ہیں فرض پر۔ نماز بھی فرض ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فرائض اور بھی بہت سارے ہیں، اور جیسے نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے ویسے دوسرے فرض چھوڑنے کا بھی ہے۔ ہر فرض کا فرض چھوڑنے کا ہی گناہ ہوگا۔ جان لینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دیکھیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کی جان علاوہ کہ اس کی جان لینا حق ہو، اس کی جان نہیں لی جا سکتی۔ حق کب ہوتا ہے جان لینا؟ کسی نے کسی کا مرڈر کیا اور اس کے بدلے میں اسے پھانسی کی سزا ہو جائے، یا کوئی مجھے مار رہا ہے یا مارنا چاہ رہا ہے اور میں اپنے بچاؤ میں اسے مار دوں، تو یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں جس میں جان لی جا سکتی ہے، ورنہ ایسا ایک دم فری بھی نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ آ کر مجھے مار دے اور میں خاموشی سے بیٹھا رہا ہوں۔ نہیں، مجھے اپنی جان بچانے میں اس کی جان لینے تک کا حق حاصل ہوگا، اور ناحق کسی جان کو نہ مارا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو شکار کا سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ لوگ پرندوں پر شکار کا نشانہ لگایا کرتے تھے، اڑتے ہوئے پرندوں پر، بیٹھے ہوئے پرندوں پر۔ تو اللہ کے رسول نے اسے خاص کر کے منع کر دیا کہ بھائی شکار کے لیے نہیں ہے، یہ تفریح کے لیے، کھیل کے لیے نہیں کسی کی جان لی جا سکتی۔ تو ایک چڑیا کی جان بھی کھیل کے لیے نہیں لی جا سکتی، ضرورت کے لیے جان لینے کی اجازت ہے، کھیل کے لیے کہیں نہیں ہے، چونکہ یہ جان میں نے پیدا نہیں کی ہے، خود اپنی جان لینے کا بھی حق مجھے حاصل نہیں، اس جسم کا مالک نہیں ہوں میں، کہ میں نے نہیں پیدا کیا ہے، اس کے اندر جان میں نے نہیں ڈالی ہے، لہذا میں اس کا اونر نہیں ہوں، میں اس کا امین ہوں، امانت ہے میرے پاس یہ جسم، میں اس کو ختم کرنے کا حق نہیں رکھتا، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو پہلا بات یہ ہوگی کہ جس نے کسی کی جان لی، یہاں پر میں تھوڑا سے تلمود سے ریفرنس دوں گا، یہودیوں کی کتاب سے، کہ انہوں نے اس سبجیکٹ پر کیا کہا ہے۔ تلمود میں لکھا گیا کہ اگر کسی نے کسی اسرائیلی کی جان لے لی، انسانوں کی نہیں، کسی اسرائیلی کی جان لے لی، تو ان دا اسکرپچر اس نے پوری دنیا کے تمام لوگوں کو مار دیا، اور اگر اس نے کسی اسرائیلی کو بچا لیا تو ایسا ہی ہے کہ پوری دنیا کو بچا لیا۔ یہ اللہ کی کتاب تو نہیں ہو سکتی، کہ بعد میں جوڑا گیا ہوگا اس کے اندر، ورنہ اللہ اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں تلمود میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا جواب قرآن نے منشن کیا، قرآن نے خود اس کی وجہ بتائی کہ کہتے ہیں قالوا لیس علینا فی الامیین سبیلا، یہ جو غیر یہودی ہیں، یہ جو غیر اسرائیلی ہیں، ان کے حق لے لینا ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی بیماری تھی جو دنیا کو اسلام نے سکھائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ لوگوں کی جان کی اہمیت ہے، لوگوں کی نہیں، انسانوں کی نہیں، جانوروں تک کے جان کی اہمیت ہے، اس کی جان لینے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کی جان کو بچانے کے لیے تمام کوشش کی جانی چاہیے۔ یہ سب سے پہلے انسان کا بنیادی حق ہے، جان، اس کے بعد مال آتا ہے نمبر 2 پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لو آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، دوسروں کے مال، کسی دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر، اس کی پرمیشن، جتنا وہ اجازت دے اس سے زیادہ لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ آپ نے کلیئر کر دی کہ آپس میں ایک دوسرے، آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنا مال رشوت میں نہ دو آفیسروں کو اس لیے کہ دوسرے کی پراپرٹی میرے نام ہو جائے۔ جو رشوت دی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک بڑا آئیڈیا، 2 طریقے کی رشوت چل رہی ہے آج کل۔ آج تو اپنا ہی حق لینے کے لیے بھی رشوت دینی پڑ رہی ہے، لیکن یہاں پر جس رشوت کا ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کا مال میرے نام ٹرانسفر ہو جائے، اور اس پر اللہ منع کر رہا ہے کہ ایسا نہ کریں، دوسروں کا مال لینے کا آپ کو کچھ حاصل نہیں ہے۔ مال کے تعلق سے آپ نے امانت کے تعلق سے فرمایا کہ جس کی اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ امانت ادا کر دے اور اللہ سے، اپنے رب سے ڈرے۔ تو یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امانت اگر رکھی گئی ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا موقع یاد ہوگا کہ آپ مکہ سے مدینہ شفٹ ہو رہے ہیں، شفٹ نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے، آپ کے قتل کا پلان چل رہا ہے، جن لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، جو آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں، ان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھی ہوئی ہیں، جو آپ کو آپ کے شہر سے، آپ کی باپ کی پراپرٹی سے بے دخل کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کیا رسول اللہ نے کہ تم میری پراپرٹی پہ قبضہ کر لے رہے ہو، میں تمہاری پراپرٹی لے کر چلا جاؤں گا،
نہیں، آپ نے وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور ان سے کہا کہ اسے واپس کر کے مدینہ آنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے بارے میں بہت کلیئر کٹ انسٹرکشن دیا کہ امانت امانت دار تک پہنچا دینی چاہیے۔ مال کے تعلق سے آپ نے انٹرسٹ کا بھی ذکر کیا، سود کا۔ آپ نے کہا کہ دیکھیں جو پرانی جتنی رسمیں تھیں، قتل کا بدلہ قتل، سود، یہ تمام آج سے میں ختم کر رہا ہوں۔ ختم کرنے کے لیے جو پالیسی ہوتی ہے اسلامک یا دنیا کی صحیح طریقہ ہے کہ سب سے پہلے خود کرو۔ ہم تقریریں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، ہم خود عمل نہیں کرتے، اس لیے ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، ابھی مولانا نے آپ سے بتایا کہ لوگ تقریریں کر رہے ہیں، بڑے لچھے دار باتیں کر رہے ہیں، لیکن خود کو اس سے الگ رکھا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ پالیسی اپنائے گا اسپیکر کہ وہ خود کو اس کے تحت نہیں لائے گا، اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سود کا معاملہ کا، آپ کے چچا حضرت عباس سود کا بزنس کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ آج حضرت عباس کے تمام سود میں معاف کرتا ہوں۔ تو اسٹارٹنگ وہاں سے ہوئی۔ قتل کے تعلق سے بھی آپ نے کہا کہ بنو ہاشم کا جو قتل پینڈنگ چل رہا تھا، جس کا بدلہ لینا، وہ میں آج معاف کرتا ہوں۔ تو تمام چیزیں سب سے پہلے خود پر اپلائی کیا رسول اللہ نے، اور یہ نصیحت ہم کو دے گئے کہ سب سے پہلے تمام چیزیں خود کے اوپر لگائی جانی چاہیے، اس کے بعد ہی آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ انسان صحیح راستے پر آئے گا، تبھی سدھار پیدا ہوگا۔ تو آپ نے انٹرسٹ کے بارے میں کہا، قرآن کہتا ہے انٹرسٹ کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر مومن ہیں آپ تو جو انٹرسٹ ڈیو رکھا ہوا ہے آپ نے، جو دوسروں کے اوپر ظلم سے حاصل کر رہے ہیں، وہ چھوڑ دیجیے۔ آیت آگے کیا کہتی ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، لیکن اگر تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ ہے۔ اچھا، اللہ اور رسول سے جنگ لڑ کر کون جیت پائے گا؟ اگر آپ گوگل پر جائیں اور ایک ٹائپ کریں کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا کی ٹاپ کی 100 کمپنیاں کون تھیں، تو آپ کو ایک لسٹ آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے ان 100 کمپنیوں میں سے آج کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اور جب اس پر آپ ریسرچ کریں گے کہ کمپنیاں کیوں ڈوب گئیں، تو جو الگ الگ وجوہات لکھی ہوں گی، اس کے اندر ایک وجہ سب میں کامن لکھی ہوگی کہ یہ انٹرسٹ برڈن، سود کے دباؤ میں آ کر ڈوبی ہیں۔ تو اگر اللہ اور رسول اس کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپان جو دوسری جنگ عظیم میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ ہو گیا تھا، جہاں پر ایٹم بم گرائے گئے تھے، اس کے بعد وہ تقریباً تباہ ہو گیا تھا، آج دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکنامی ہے، امریکہ کے بعد نمبر 2 پر ہے۔ تو اس کے اندر جو خاص بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جب بھی پیسے آپ بینک میں رکھو گے، جو ڈپازٹس رکھو گے، آپ کو کوئی سود نہیں دیا جائے گا، پیسہ رکھنے کی فیس لی جائے گی، اور اگر آپ کو لون چاہیے، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو گورنمنٹ آپ کو پیسے دے گی اور ایک چھوٹی سی فیس لے گی آپ سے، اور سود کوئی نہیں لے گی۔ اس لیے جاپان نے پوری دنیا میں ترقی کی کہ جن کے پاس پیسے تھے، ہمارے پاس جب پیسے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، میرے باپ 1 کروڑ روپے چھوڑ کر گئے، میں نے بینک میں رکھ دیا، مجھے ہر سال ہر مہینے 1 لاکھ روپے لون انٹرسٹ آ رہا ہے، اور ہم عیش سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جاپان نے کہا ایسا نہیں چلے گا، ہر شخص کو محنت کرنی ہوگی، جبکہ ان کے یہاں یہ حرام والا کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو بھی رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے گا، جو فارمولہ رسول اللہ نے بنایا ہے، اسے دنیاوی طور پہ تو کامیابی ملے گی ہی ملے گی، اور اگر ہم نے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر کامیابی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تو کامیابی نہیں ملے گی، اور اس لیے نہیں مل رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انٹرسٹ ختم کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جان کی بات کی گئی، پھر مال کی بات کی گئی، اور تیسری بات عزت کی گئی۔ ہر آدمی کو جو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے کہ بھائی ہماری عزت ہونی چاہیے مارکیٹ میں، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیر منہم، کہ لوگوں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ اگر بھارت کے کوڈ کی بات کریں آپ یا دنیا کے کوڈ کی بات کریں، تو اگر کوئی جو مانی ہانی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میری بے عزتی کی ہے، تو سب سے پہلے کورٹ میں جا کر اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میری عزت تھی، اور اس عزت کو ثابت کرنے کے خلاف جو وکیل سوالات کرتے ہیں، جو عزت بچی کھچی رہتی ہے، اس کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام نے کہا نہیں کہ ہر شخص کی عزت، میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ تو یہ پالیسی اسلام نے مان لی کہ ہر شخص عزت دار ہے، اور اس کی بے عزتی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، اسے کورٹ میں جا کر یہ نہیں ثابت کرنا ہے کہ میں عزت دار آدمی ہوں، یہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم عزت دار آدمی ہو۔ اگر کسی نے تمہارے اوپر بے عزتی کی ہے، تمہارے پر نام رکھا ہے، تمہاری مذاق اڑایا ہے، تو یہ تمہاری بے عزتی کی ہے، اور اسے مانی ہانی کے طور پر تمہیں سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے عزت کے بارے میں۔ آگے کہا کہ
کسی کے بارے میں اندازے نہیں لگاؤ، مطلب گمان نہیں کرو کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کے بارے میں بھی منع کیا گیا۔ گھر میں داخل ہونے کا رول بنا دیا کہ اگر گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر میں کسی کے گھر میں بلا اجازت بلا سلام کیے نہ جائیں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک صحابی کے گھر گئے، انہوں نے نوک کیا، سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ آپ نے دوسری بار سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ آپ نے تیسری بار سلام کیا اور جواب نہیں آنے پہ آپ واپس مڑ گئے، اور آپ نے رول بنا دیا کہ 3 بار سے زیادہ نوک نہیں کیا جائے، 3 بار سے زیادہ بیل نہیں ماری جائے، 3 بار سے زیادہ فون نہیں کیا جائے، 3 بار سے زیادہ کچھ نہ کیا جائے، اور واپس پلٹ آیا جائے اور ناراض نہ ہوا جائے۔ اس بات پر کوئی ناراض، اسے اس بات کا اختیار ہے، یہ اس کا ادھیکار ہے، یہ اس کا پرائیویسی کا اختیار ہے کہ وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا تو نہ ملے۔ یہاں پر کیس دوسرا تھا، وہ صحابی رسول اللہ کے منہ سے سلامتی کی دعا سننا چاہتے تھے، اور تیسری کے بعد وہ دروازہ کھول کر نکل کر بھاگ کر آئے اور معافی مانگی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے دعائیں دیں، اس لیے میں نے دھیرے سے جواب دیا اور گھر کے اندر آ۔ لیکن بہرحال رول یہ رہا کہ ہر شخص کو اس بات کا ادھیکار ہے کہ وہ کسی سے ملنے سے منع کر دے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے، کوئی ملنے آتا ہے، آپ کو اس بات کا ادھیکار ہے، یہ آپ کی اپنی ہیومن رائٹ ہے کہ آپ نہیں ملنا چاہتے اسے۔ تو سب سے بڑی بات کہی، اور آج دنیا میں جس کا سب سے بڑی پرابلم ہے، وہ اللہ کے رسول نے فرمایا حجۃ الوداع میں کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور سب آدم مٹی سے بنے تھے، اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم سب آدم کی اولاد۔ 2 باتیں اس میں کلیئر ہوئیں۔ نمبر 1 کہ تمہاری اوقات کچھ نہیں ہے، تم مٹی سے بنے ہو، اور دوسرے جو بھی اوقات ہے وہ برابری کی ہے، جو بھی اوقات ہے وہ برابری کی ہے۔ بھائی بھائی کا جو حق ہوتا ہے وہ بالکل برابر کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو۔ تو 2 باتیں کلیئر کر دی کہ اس گھمنڈ میں مت پڑو کہ میں کچھ خاص ہوں، اور ساری دنیا میں جو لڑائی ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ بات سب سے پہلے ابلیس نے کہی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات ہوئی تھی، آپ کو ریفرنس یاد ہوگا، تو اس وقت اس نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ میں ان سے اچھا ہوں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ اور یہی ساری دنیا میں برائی کی جڑ ہے۔ ساری دنیا میں پرابلم یہ ہے کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں، میں زیادہ طاقتور ہوں، میرے پاس زیادہ پیسے ہیں، میری کرسی بڑی ہے، میری طاقت بہت ہے، میرا پوا بہت ہے، میرا کنیکشن بہت ہائی ہیں۔ تو یہ ساری بیماریاں اپنے آپ کو افضلیت دینے والی اصل بیماری کی جڑ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی عرب کو کسی غیر عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن یہاں پر ایک لفظ استعمال کرتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، علاوہ تقوی کی بنیاد پر، مطلب ایک ایکسمپشن رکھا اس نے کہ تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہوگی، لیکن وہاں لفظ کیا استعمال کر رہا، کہہ رہا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہوگی۔ مطلب وہ فضیلت بھی دنیا میں نہیں ہوگی۔ اب میرے بھائی صاحب پچھلے یہاں پروگرام میں آئے تھے تقریر کرنے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لیکن میرے باپ کی پراپرٹی جب بٹی تو ایسا نہیں ہو کہ ان کو زیادہ ملا مجھے کم ملا ہو۔ دنیا میں کوئی تفرقہ نہیں ہوگا، ان کی تقوی، ان کی علم، ان کو اس کا فائدہ اللہ کے نزدیک پہنچائے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈفرینس نہیں کیا۔ تو کہہ رہا انا اکرمکم، جو تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے وہ عند اللہ ہے۔ تو ایک بات یہ کہہ دی، مالکم ایکس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب وہ حج کرنے گیا، یہ امریکن کالا تھا جس نے امریکہ میں کالوں کے ادھیکار کے بارے میں لڑائی لڑی۔ جب یہ حج کرنے گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر سب لوگ وائٹ کپڑے میں ہیں، سب نے تولیہ اور لنگی پہن رکھی ہے، اور سب ایک لائن میں کھڑے ہیں، اس میں کالے گورے کلرفل ہر طرح کے لوگ، غریب کمزور طاقتور۔ تو اس نے کہا یہ ہے اصل برابری۔ امریکہ نے اگرچہ 1789 میں کانسٹیٹیوشن کے اندر قانون بنا دیا تھا، لیکن کالوں کو ادھیکار نہیں مل پایا تھا۔ اور اگر ادھیکار کی بات کریں تو 1980 تک افریقہ میں جب تک گوروں کی حکومت رہی، جب تک منڈیلا جیل میں رہے، جب منڈیلا اس کے بعد راشٹرپتی بنے ہیں، تب تک یہ کالے اور گورے کا فرق مینٹین رکھا گیا ہے۔ یعنی کہ 1980 کی بات کر رہا ہوں میں، صرف ابھی 50 سال پرانی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو تب تک ایسا ہوا۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ تمام لوگ برابر ہیں، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو الگ الگ کلر ڈیزائن ٹرائب بانٹے گئے ہیں، یہ اس لیے کیے گئے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اس لیے نہیں کہ کوئی فوقیت جتائیں کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور جو بھی اپنے کو بڑا گھمنڈ سمجھ رہا ہے، آپ نے بڑے گھمنڈیوں کا نام سنا ہوگا جو بہت پیسے والے تھے،
جو بڑے طاقت والے تھے، جو بڑے ریسورس والے تھے، وہ آج سب زمین کے نیچے ہیں، اور وہ دن بھی دور نہیں کہ ہم بھی زمین کے نیچے ہوں گے. تو سارا دادا گیری جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی. تو جنرلی انسانوں کے بارے میں کہا، خاص کر مومنوں کے بارے میں الگ سے اللہ نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور آگے ایک لفظ استعمال کیا، کہا فاصلحوا بین اخویکم، اگر لڑائی ہو جائے ان کے بیچ میں تو ایمانداری کے ساتھ صلح کرا دو. تو مطلب یہ ذمہ داری بنتی ہے. مولانا نے بھی آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ یہ حق بنتا ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض کفایہ ہے کہ وہ برائی کو بائی فورس روک دے، غلط کام کو، برائی کو طاقت کے زور سے روک دے. یہ فرض کفایہ ہے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہو، یہ پتہ لگے کہ میرے اندر وہ طاقت ہے کہ میں برائی کو روک سکتا ہوں، تو یہ فرض کفایہ اس کے اوپر فرض عین ہو جاتا ہے. یہ فرض جو کفایہ تھا، جو جیسے جنازے کی نماز ہوتی ہے، وہ فرض عین ہو گیا، مطلب کمپلسری ہو گیا. اب آپ کے پاس چوائس نہیں رہ گئی ہے کہ آپ مرضی کرو یا نہ کرو، تو یہ کر دیا گیا. یہ بات. ایک اور بات یہ آپ نے سلیوز کے تعلق سے کہی کہ جو غلام تھے، اسلام نے اگرچہ غلامی بین نہیں کی، لیکن ایسے رولز بنائے کہ 40 سال کے اندر غلامی ختم ہو گئی عرب سے، اور کہا کہ ہر گناہ، ہر برائی کے کفارے کے طور پر کہا غلام آزاد کیا جائے. اور غلام کے بارے میں رول یہ بنایا کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جتنے قیدی ارسٹ ہوئے، جو بھی ارسٹ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا صحابہ، کیونکہ وہاں کوئی جیل نہیں تھی کہ اس کے اندر رکھا جاتا، تو سپاہیوں میں بانٹ دیے جاتے تھے قیدی، اور سپاہیوں کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جو کھاؤ گے وہ کھلانا. اور ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ کھانا اتنا کافی نہیں تھا تو وہ خود بھوکے رہے اور انہوں نے غلاموں کو کھلایا. اور جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو یہ سارے کے سارے 100% کیس میں یہ ہوا کہ یہ لوگ ایمان لائے بعد میں. اگر ایک ریشن دیکھا جائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63، حضرت عائشہ نے 67، حضرت عباس نے 70، حضرت عبداللہ بن عمر نے 1000، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000، اور دوسرے صحابہ نے بہت بڑی تعداد میں غلاموں کو آزاد کیا، خرید کر آزاد کیا، اور 40 سال کے اندر عرب سے غلامی کا سسٹم ختم ہو گیا. اب ہم ایک نظر پشچم پر ڈال لیتے ہیں کہ انہوں نے جب آسٹریلیا ایجاد کیا، جب ڈھونڈا، یا جب امریکہ ڈھونڈا، تو اس کی صفائی کے لیے انہوں نے افریقہ سے کالے لوگوں کو ارسٹ کر کے لے جا کر کے اس کی صفائی کرائی. وہ کوسٹ جہاں سے وہ جہاز سیو کرتا تھا، اس کا نام آج بھی سلیو کوسٹ ہے. اس کا جو بندرگاہ ہے اس کا نام ہے غلاموں کا بندرگاہ، سلیو کوسٹ. اور جو انگریز رائٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگ بھگ 2 کروڑ 20 ملین لوگوں کو وہاں سے ارسٹ کیا گیا اور اس طرح سے وہاں بھیجا گیا، اور لگ بھگ راستے میں 40% لوگ مر گئے. یہ انسانی حقوق کے دعوے داروں کا حال ہے، جنہوں نے انسانوں کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کالے ہیں، ان کو پکڑ کر کے ان کو انسان نہیں سمجھا. دیکھو کلر کیا ہے آپ کا، یہ آپ کی مرضی سے ڈیسائیڈ نہیں ہونے والا ہے. اور جب کبھی آپ کسی پینٹنگ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پینٹنگ خراب ہے، تو اصل میں آپ پینٹر پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. جب پینٹنگ پر اعتراض ہے تو اعتراض پینٹر پہ ہے. تو اگر کسی انسان کی شکل پر آپ آبجیکشن کر رہے ہیں تو آبجیکشن اللہ پر جا رہا ہے. اس بات کا ذہن میں یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اسلام نے لوگوں کی آزادی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اور اس دن بھی کہی آپ نے، کہ دیکھیں 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کا کیس میں خود لڑوں گا قیامت میں اللہ کے دربار میں ان کے خلاف. اگر کسی نے کسی آزاد انسان کو غلام بنایا تو اس کے، اگر جس کا کیس خود رسول اللہ جس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اس کے بچنے کا کوئی 1% چانس ہے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ انسانوں کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کسی کو ارسٹ نہ کریں، کسی کو غلام نہ بنائیں. اس لیے اسلام نے اس بات کے بارے میں سختی سے منع کیا. صرف 1790 میں امریکہ والوں نے لگ بھگ 75,000 لوگوں کو 1 سال کے اندر ارسٹ کر کے امریکہ صفائی کے لے کر گئے. اسلام نے جو بات اگلی قدم، پہلے غلاموں کی بات کی رسول اللہ نے، پھر عورتوں کی بات کی. دیکھیں ہمیشہ حق کس کے مارے جاتے ہیں؟ جو کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ نوکر ہو، جو بھی کمزور ہوگا اس کے حقوق مارے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے غلاموں کا حق کا ذکر کیا، پھر عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا کہ یہ عورتوں کا جیسے تمہارا حق ہے ان کے اوپر، ویسے ہی عورتوں کا حق ہے تمہارے اوپر. برابری کا معاملہ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ اگر مرد ہیڈ آف دا فیملی ہے تو عورت ہارٹ آف دا فیملی ہے، وہ اس کا دل ہے، اس کے بھروسے پہ دھڑکتی ہے وہ فیملی پوری، تو اس کے گرد گھومتی ہے کہانی۔ اور عورت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک اور بات کہی کہ اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے اس کے اندر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو پسند ہوں گی، لہذا پرفیکٹ زمین پر حوریں نہیں بستی، چونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں اس لیے حوریں نہیں بستی، ہم بھی فرشتے نہیں ہیں، تو نہ فرشتوں کی امید رکھیں عورتیں، نہ حوروں کی امید رکھیں مرد۔ اس لیے یہ دنیا ہے، یہاں پر مکمل تمام خواہشیں پوری جنت میں ہوں گی، ہر خواہش انشاءاللہ جنت میں پوری ہوگی، اور دنیا وہ جگہ ہے جہاں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تو یہاں آپس میں کچھ لے دے کر کے معاملہ سیٹل ہوگا۔ اور کہا گیا کہ عورتوں کو وہ چیزیں دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو جس لیول پہ ہو آپ، جس حیثیت کے مالک ہو، اپنی حیثیت کے حساب سے ان کی سپورٹ کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو اس طرح سے کریں آپ۔ ایک اور بات عورتوں کے تعلق سے کہی آپ نے کہ عورتوں کی عزت کا احترام کیا جانا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کمزور ہے یا وہ جنگل میں مل گئی ہے یا کسی ملک پہ آپ نے قبضہ کیا اس ملک میں مل گئی ہے، وہ کہیں پر بھی ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود تیار ہے۔ جیسے بھارت میں یا وشو میں قانون ہے کہ اگر عورت خود تیار ہے تو اس کے ساتھ زنا جائز ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، نہیں، اسلام کہتا ہے جرم ہر حال میں ہے، علاوہ بیوی کے علاوہ جو آپ کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ کہیں پر بھی آپ اگر ایسا کام کرتے ہیں، اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ قیدی ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ تنہا مل گئی ہو، اور چاہے وہ، ہر حال میں اسلام اس کو بین کرتا ہے۔ اور اگر ہم ایک ریفرنس امریکہ فوج کے اوپر ڈالیں کہ جب اس نے کوریا پر اٹیک کیا تو وہاں کی اپنی امریکہ کی فوج کے لیے کہ وہ بہت دن سے دور رہ رہے ہیں، وہاں پر اس نے ویشیاؤں کی ایک فوج بھرتی کی وہاں لوکل، اور ان کو سیلری دے کر کے اپنے امریکن سولجرز کے لیے مہیا کرایا، تو یہ انہوں نے اس کے لیے جائز کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مانو ادھیکار کا چیمپئن کہہ رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس میں کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا ان فاحشۃ ساء سبیلا۔ اسلام کی ایک اور اسپیشلٹی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کام نہ کرو، وہ بولتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط دوا سے بہتر ہے، آپ اس کے قریب مت جاؤ، بول رہا ہے لا تقربوا، اس کے قریب مت جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب منع کیا کہ اس پیڑ کا پھل مت کھاؤ تو کہا تھا اس کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کہا تھا پھل نہ کھاؤ۔ ہر بری چیز کے لیے، ہر مناہی کے لیے اسلام ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اس کے قریب مت جاؤ۔ ایسا نہیں کہ باؤنڈری تک پہنچ جاؤ اور اس کے بعد کہا جائے کہ اب آگے نہیں بڑھو، نہیں، پہلے ہی رکو۔ تو ان ایڈوانس پریونشن، احتیاط، وہ زیادہ ضروری ہے، کہہ رہا اللہ تعالیٰ ایسا کریں۔ جو کمزور ہیں، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مزدور ہو، اس لیے مزدور کے تعلق سے کہا آپ نے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ ایک اور جگہ فرمایا نے کہ اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے؟ فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں کی مدد نہیں کرتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ لکھنؤ سے باہر کہیں کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم خاموش رہیں، نہیں، ہر ظلم کے خلاف آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر کرنا فرض آ جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر جرم، ہر برائی، ہر گناہ کے خلاف آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، آپ پیسے سے مدد کر سکتے ہیں، آپ طاقت سے مدد کر سکتے ہیں، آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ بغاوت کر سکتے ہیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کرنا آپ پر لازم آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کمزوروں کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے فرمایا کہ ہر غریب کو کھانے کا حق ہے۔ ابھی اگر آپ کو یاد ہو، سردار جی جب پردھان منتری تھے تو قانون پاس کیا گیا تھا کہ لوگوں کو کھانے کا حق دیا جائے، یعنی کہ بھارت کو اب 2014 میں 2010 میں یہ یاد آیا کہ لوگ انسانوں کو کھانے کا حق دیا جائے، تو ان کو کھانا مہیا کرایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا کوئی سپورٹ نہیں ہے، جس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کا میں، مطلب گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ اور یہ بات پشچم دیشوں کو اب سمجھ میں آئی اور انہوں نے ایسے قانون بنا دیے ہیں کہ سیکیورٹی ایکٹ بن گیا ہے کہ اگر ایک آدمی نوکری کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کی نوکری چلی جاتی ہے تو گورنمنٹ اتنی پینشن اسے دیتی ہے کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے۔
یہ مسلم ملکوں نے اس بارے میں ابھی تک قدم نہیں اٹھایا. قرآن کا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کہ ان کے مال میں ہر مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کا، ہر محروم کا، ہر کمزور کا حق ہے، ادھیکار ہے، رائٹس. مطلب جو پیسے اللہ نے ہم کو دیے ہیں وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، اس نے جہاں کہے ہیں وہاں خرچ بھی ہونے چاہیے. مان لیجیے آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہیں اور آپ نے ایک چیک دیا کہ اس آدمی کو یہ چیک دے دیا جائے اور بینک نے پیسے دینے سے منع کر دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ یار بینک بڑا بے ایمان ہے، یہاں سے اکاؤنٹ بند کرو، دوسری جگہ کھولو. اور اگر اللہ نے آپ کے پاس پیسے دیے اور اس نے کہا یہاں خرچ کرو اور آپ نے خرچ کرنے سے انکار کیا تو اللہ آپ کے پاس سے اکاؤنٹ بند کر سکتا ہے. اس بات کا خوف کھائیں، اس بات کا ٹینشن لیں کہ دیکھیں اللہ نے کیا نہ ہو، بہت سارے لوگوں کو کر بھی دیا ہے اس نے اور کرتا بھی رہتا ہے، یا یہ کہ پیسہ ہونے کے باوجود ایسی پوزیشن میں ہو جاتے کہتے ہیں بلاک کر دیا نا کہ آپ استعمال کرنے کے لائق نہیں بچتے. آپ کی صحت اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اسے استعمال کر سکیں، یا ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو یہ مت کہیں کہ اللہ نے نہیں کیا، کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے اس لیے میں جلدی ایکشن نہیں لیتا. تو اللہ تعالیٰ جلدی ایکشن نہیں لیتا لیکن ہوتا ہے. دین کے بارے میں، لوگوں کی پسند کے بارے میں قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں مذہب کے تعلق سے کہ آپ کیا مانتے ہیں، یہ دیکھیں بھارت کا سنویدھان کہتا ہے کہ ہر آدمی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جو دھرم چاہے مانے اور جس پر چاہے تبلیغ کرے. سرکاریں ایسا تھا قانون بنا رہی کہ نہیں آپ دھرم پر پریورتن نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ ہماری عقل پر پابندی لگا رہے ہیں. ہم جو سوچتے ہیں اچھا اس پہ آپ روک لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھارت آزاد ہے اور اس کو کانسٹیٹیوشنلی اجازت ہے کہ چاہے جو دھرم پاؤ. تو کانسٹیٹیوشن ایک بات کہہ رہا ہے، قانون ایک چیز کا بن رہا ہے. میں نے کہا نا سب سے پہلے کہ اسلام نے جو قانون دیا کوئی بدل نہیں سکتا، اور جو قانون پارلیمنٹ دیتی ہے، جو قانون بادشاہ دیتا ہے، جب چاہتا ہے اس میں چینج کر دیتا ہے. تو ایک مانو ادھیکار میں ایک بہت بڑی بات یہ رہی کہ یہ کام کیا ہے اسلام نے جو دنیا میں کوئی قانون نہیں کر سکا. ایک اور پالیسی رکھی اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمام کے تمام لوگ نہ صرف قانون کے بلکہ بادشاہ سمیت، رولر سمیت اللہ کے سامنے جواب دیں. صرف بادشاہ کو جواب دیں نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کو جواب دیں نہیں، صرف پولیس کو جواب دیں نہیں، اللہ کو جواب دیں. اور سارے کے سارے جب ہم کوئی بہانہ بناتے ہیں اپنے امیر سے، انہوں نے کام دیا ہے مجھے اور وہ کام میں منع کرتا ہوں کہ نہیں میرے سے نہیں ہوگا، تو دو پرابلم آتی ہیں. ایک تو اللہ کہتا ہے کہ میں کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور جب آپ منع کرتے ہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گا تو اللہ کہتا ہے یہ طاقت جو میں نے تم کو دی تھی اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر وہ کام نہیں کر رہے ہو تو طاقت وڈرا کر سکتا ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے کہ میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو اللہ کی عقل مندی پر آپ شک کر رہے ہیں. تو جواب دے ہر حال میں اللہ کے سامنے بندہ ہوگا. انصاف کے لیے آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ایک بندہ انصاف کی گواہی دینے والا بنے، لوگوں کو جو حق ہے، جو انصاف ہے اس کی بات کرے. مسلمانوں کے لیے آپ نے خطبہ میں فرائض کا بھی ذکر کیا کہ لوگوں نماز کی پابندی کرو. آپ ایسا نہ سوچیں کہ میں سارے حقوق العباد کی بات کر رہا تھا اور رسول اللہ نے کیا حقوق اللہ کا ذکر نہیں کیا؟ نہیں، حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا. اور ابھی آپ کو قرآن کی آیت میں بات بتایا گیا تھا کہ حقوق اللہ جو ہوگا وہ سپر ہوگا، وہ پہلی پوزیشن پہ آئے گا اس کی پورا کرنے کے بعد. لیکن یہ سارے پیپر کلیئر ہونے کے بعد جنت ملنے والی ہے. ایسا نہیں کہ میں میتھس میں 100% لے آؤں اور سائنس میں فیل ہو جاؤں تو مجھے اگلا کلاس مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. تو اگر آپ کے حقوق اللہ بڑے اچھے ہیں اور حقوق العباد پر آپ نے دھیان نہیں دیا ہے تو آپ فیلیور کہلائیں گے. چاہے حقوق اللہ میں آپ کے تہجد گزار ہوں، آپ ٹینشن آ جائے، تو دونوں چیزیں لے کر چلنی ہوگی. اسلام کے پلرز کے بارے میں بات کی آپ نے. ان جنرل اگر آپ بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھنے لگے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ رکھنے لگے ہیں. حج کا تو فیشن ہی ہو گیا، عمرے کا ماشاءاللہ لوگ عمرے بھی خوب جا رہے ہیں دھڑلے سے. لیکن جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو کیلکولیشن صحیح نہیں ہوتا، دنیا بھر کے بہانے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے جن لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا، جن لوگوں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، وہ نمازی تھے، وہ روزے رکھتے تھے. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا اور ان کے خلاف تلوار اٹھا لی گئی. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی پلر آف اسلام کو، جو اسلام کی بنیادی رکن ہیں، ان سے کسی سے بغاوت کریں اور آپ اسٹل اس کے باوجود مسلمانوں کی کیٹیگری میں بنے رہ جائیں. ایسا نہیں ہوگا. تمام چیزیں ایک ساتھ لے کر چلنی پڑیں گی. ان میں سے کچھ بھی چھوڑنے کے بعد آپ مسلمانوں کی کیٹیگری میں واپس نہیں رہ جائیں گے.
آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جانی چاہیے. قرآن نے کہا کہ اس کے علاوہ کہ جس پر ظلم ہوا باقی کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ غلط الفاظ استعمال کرے یا سخت الفاظ استعمال کرے یا کسی کو برا بھلا کہے. قرآن نے کہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. سورہ نساء کی آیت تھی کہ اللہ کو کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں ہے علاوہ اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو. تو جس پر ظلم ہوا اس کو آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے, اس کو دھرنا دینے کا حق حاصل ہے, اس کو اس کے خلاف بغاوت کر. ایک بار مدینہ میں ایسا ہوا کہ ایک شخص کمپلین لے کر گیا کہ بھئی میرا پڑوسی مجھے بہت ستا رہا ہے, دھرنے کی بات کر رہا ہوں. تو جو صاحب تھے انہوں نے کہا ایسا کرو, تم سمجھا چکے, سب ٹرائی کر چکے, اپنا پورا سامان نکال کر دروازے پہ رکھ دو, اس کے گھر کے سامنے اپنا گھر کا پورا سامان نکال کے دروازے پہ رکھ دو اور دھرنے پہ بیٹھ جاؤ. جو آئے گا وہ پوچھے گا تم سے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو, تم بتانا یہ بہت ستا رہا, مجھے رہنے دے رہا, میں جا رہا ہوں. 1000 آدمی پوچھیں گے اور اس کے اوپر زور ڈالیں گے تو سدھرے گا. تو ایک طریقہ دھرنے کا بھی اسلام میں پایا جاتا ہے, ایسا نہیں کہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی جگاڑ نہ ہو, وہ بھی سسٹم موجود ہے. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو. یہ فرق نہیں کیا جا سکتا کہ بات اللہ نے کہی ہے اور یہ بات رسول نے کہی ہے, کیونکہ رسول اللہ کے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے, ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. تو جو باتیں جیسے مان لیجیے خطبے کی بات جو کی جا رہی ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں, ریفرنسز قرآن میں بھی موجود ہیں, لیکن اگر رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہیں تو وہ بھی پوری اہمیت کے حامل ہیں. حضرت عبداللہ کے بارے میں ہے کہ وہ رسول مکے کی بات کر رہا ہوں شروع میں ایک دم اسٹارٹنگ میں, کہ وہ تمام باتیں لکھ لیا کرتے تھے. جو کچھ رسول اللہ فرماتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے. تو مکے والوں نے ایک دن ان سے کہا کہ جو آپ ہر بات لکھ لیا کرتے ہیں, آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہیں, وہ بھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی جذبات میں ہوتے ہیں, تو تمام باتیں مت لکھا کرو, سوچ سمجھ کے لکھا کرو. تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا. تو ایک دن رسول اللہ نے تو پوچھ لیا کہ کیا بات ہے, میں پہلے لکھا کرتے تھے اب نہیں لکھ رہا ہوں. تو انہوں نے بتا دی پوری کہانی. آپ نے اس کے جواب میں جو بات کہی اس پر دھیان دیں. آپ نے فرمایا اکتب, لکھا کرو. فوالذی بیدی ما, قسم ہو ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, میرے منہ سے ما خرج منی الا الحق, میرے منہ سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کنفرم کر دی کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سب اللہ کی مرضی سے ہے. آخر میں آپ نے ایک بات کہی کہ یہ جو مذہب ہے یہ آج میں نے پورا کر دیا. قرآن کی وہ آیت وہیں پر نازل ہوئی جس میں کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر کے دور میں ایک یہودی نے ایک بار آ کر کے ان سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے, اگر وہ ہمارے ہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مناتے. دنیا کی جتنی دھارمک کتابیں ہیں کسی بھی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ تمہارا دھرم مکمل ہے, چاہے وہ آج جس شیپ میں ہو, آج بھی ان کی کتابوں میں کسی میں یہ بات نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دھرم کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے اسے مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کر لیا ہے. مکمل کر دینے کا ایک مطلب اور بہت کلیئر سا سمجھ لیں کہ اس میں جو چیز بھی آپ ایڈ کرتے ہیں, جب بھی کوئی چیز بڑھاتے ہیں, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ اور اس سے رسول سے زیادہ اسمارٹ ہیں. اللہ سے کوئی بات چھوٹ گئی تھی میں جوڑ رہا ہوں. تو جتنی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں یہ سب گمراہی ہیں اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے. تو جب بھی مذہب میں کوئی بھی چیز آپ جوڑتے ہیں اپنی طرف سے جو اللہ اور رسول نے نہیں کیا ہے, آپ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز اس میں ایڈ کر دیں, جتنا بھی اچھا کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے. کسی بھی ڈکشنری میں یہ بتایا نہیں کہ اچھا کسے کہتے ہیں. جسے ایک آدمی اچھا کہتا ہے دوسرا اسے برا کہتا ہے. تو اچھائی کی پریبھاشا موجود نہیں ہے, لہذا اللہ اور رسول نے جو بات کہی ہے وہی اچھی ہے. تو آپ نے فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے, لہذا اس کے اندر کسی بھی قسم کی بڑھیائی یا گھٹائی کچھ بھی نہیں ہوگی. تو تمام جو باتیں آپ نے کہی ہے وہ اس طرح سے کہے گی. آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میں آخری رسول ہوں, اب میرے بعد قیامت آئے گی. اب کوئی نیا دین, کوئی نیا مذہب, کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس لیے اگر کوئی شخص بھی اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اچھا یہ دعویٰ ہمیشہ سے رہا ہے, ایسا نہیں, آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں. آج سے 150, ٹھیک ہے, ہم ان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کا پروپیگنڈا کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, ورنہ میں 8-10 کے نام تو میں بھی گنا دوں ابھی آپ کو. لیکن بہرحال یہ دنیا کبھی بھی جھوٹے نبیوں سے خالی نہیں رہی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوتے ہی کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, اور آج بھی ایون بھارت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے.
دیکھیں یہ ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے آنے والے نبی کے بارے میں بتا کر جائے. اس لیے پرانی جتنی دھارمک کتابیں آپ پڑھیں گے اس میں رسول اللہ کا ذکر ملے گا. تو یہ ہر مذہب کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتا کر گیا. اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں لاسٹ نبی ہوں, اب میرے پاس کوئی نبی نہیں آنے والا, یہی آخری مذہب ہے. اللہ نے اس لیے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے, ہمارے پردے نہیں چھوڑی ہے. کہا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یہ جو کتاب نازل کی ہے اس کو میں بچاؤں گا, اس کی حفاظت میں کروں گا. نازل تو اللہ نے اور بھی کتابیں کی ہیں, ایسا نہیں کہ صرف قرآن ہی نازل کی ہے, لیکن حفاظت کی ذمہ داری اس نے کسی کی نہیں لی. اس لیے کوئی بھی کتاب اپنی اصلی فارم میں بچی ہوئی نہیں ہے. کتاب کے بارے میں ایک چھوٹی سی کلپ کہ کتاب یعنی کاغذ کی ایجاد ٹھیک 1400 سال پہلے ہوئی ہے, یعنی وہ دور تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو کوئی بھی کتاب جو اپنے آپ کو کاغذ پر لکھی ہوئی, کوئی بھی کتاب جو اپنے آپ کو 1400 سال سے پرانی کہتی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ سمپل سا فارمولہ ہے. تو آگے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں کہ لوگوں شیطان سے بچ کر رہو, یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, اور اسے دشمن کی طرح ٹریٹ کرو. ہمیں پتہ ہو جس کے بارے میں کہ یہ دشمن ہے, اسے دشمن کی حیثیت سے لو. جیسے اسے دوست سمجھو گے دھوکہ کھاؤ گے, جیسے اس کی بات مانو گے پریشان ہو جاؤ گے, نقصان اٹھاؤ گے. تو اللہ نے بہت کلیئر کٹ ورڈز میں کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اور چونکہ اس بات کی امید اب نہیں رکھ رہا ہے وہ کہ تم کو شرک کی طرف پلٹا لے جائے, تو اس لیے وہ تم سے بدعات کراتا رہے گا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ کرتا رہے گا, تو جسے وہ اچھا کہہ کر کے بڑھاتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں حجۃ الوداع میں, دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں سارے 30 آرٹیکل یونائٹڈ نیشنز کے آپ کے سامنے رکھوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ریپیٹ کر پاؤں. میں نے کچھ سلیکٹڈ چیزیں اس میں سے لے کر کے آپ کے سامنے رکھی. میرا ٹائم چونکہ بہرحال 60 منٹ تھا, تو میں اپنی بات پر آ کر کے 2-3 چیزیں آپ کو ویسے ہی بول کر بتا دیتا ہوں بنا تفصیل میں گئے ہوئے. ایک ٹکڑا اس میں جو پڑھا میں نے کہ لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو. ایک بات یہ بات آپ نے کہی. ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پر مردوں نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ بیٹا میرا نہیں ہے, اور انہوں نے اس بچے اور اس بیوی کے ساتھ برا برتاؤ کیا. کیونکہ رسول اللہ نے بہت کلیئر کٹ ٹرم میں کہا کہ اگر وہ تمہاری بیوی ہے اور تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو وہ تمہارا ہی ہے, قانوناً شرعاً وہ تمہارا بچہ ہے اور اس کو تمہارا حق ملنا چاہیے. چونکہ ایسا ایک کیس ابھی کل ہی میرے سامنے آیا تھا, اس لیے یہ بات مجھے بہت کھٹک رہی تھی, اس لیے میں نے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا. عورت کے لیے کہا گیا کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, لیکن عورت سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے مال کو بلا اجازت خرچ نہ کرے. تو ایک اور لفڑا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تم سے فرمایا. آخر میں جو بات کہی آپ نے, 2 باتیں کہہ کر کے بات ختم کروں گا. آپ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں, تمہارے سامنے حدیث اور قرآن چھوڑ, اگر تم اس سے چمٹے رہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ساری پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے, ہم علم سے دور ہو گئے. ہم اس مذہب کے ماننے والے تھے جس کا اسٹارٹنگ اقرا بسم ربک الذی سے شروع ہوئی تھی, اور ہم اقرا سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ویسے علم حاصل کرنا فرض ہے, تو وہ پڑھا جانا چاہیے. اور آپ نے جو بات کہی, لاسٹ بات جو آپ کے لیے بھی وہی میسج ہے جو رسول اللہ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میری بات پہنچا دے. تو حاضر وہ لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے, اور آج حاضر آپ لوگ ہیں. آپ کے سامنے رسول اللہ کی وہ بات پہنچ گئی, اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے ان تک پہنچا دیں جن تک نہیں پہنچی ہے. تو رسول اللہ نے یہ بات کہہ کر کے لوگوں سے پوچھا, ایک سوال کیا کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی؟ حل بلغت. تو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی؟ تو لوگوں نے باقاعدہ شور مچا کر چلا کر کے 3 بار آپ نے پوچھا, اور 3 بار لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, آپ نے دین مجھ تک پہنچا دیا. 3 بار کرنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, اللہ تو بھی گواہ ہے نا. یعنی کہ رسول اللہ کو اپنی اس ذمہ داری کا اتنا احساس تھا, اور وہ ذمہ داری آٹومیٹکلی رسول اللہ کے بعد میرے اوپر فالو ہوتی ہے. دیکھیں ہم رسول کی امت میں ہیں, دعوے داری ہماری ہے کہ شفاعت آپ کی میرے حصے میں آئے گی. ہم نبی کی امت ہیں تو رسول اللہ میری شفاعت کریں گے, یعنی کہ پراپرٹیز میرے پاس آئیں گے, اور ذمہ داری کس کے پاس جائیں گی؟ بھائی اگر رسول کی پراپرٹیز, رسول کی اسیٹ, رسول کے فائدے مجھے ملیں گے تو ان کی ذمہ داریاں بھی میرے اوپر آئیں گی. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا, اگر ان کے ذمہ اللہ نے کہا کہ میں نے تم کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا ہے,
تمام دنیا کے لیے، تو نہ تو وہ دنیا میں کہیں جا سکتے ہیں اور نہ قیامت تک بات کر سکتے ہیں، تو لہٰذا قیامت تک پوری دنیا میں رسول اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دعوے دار ہیں، ہمیں رسول اللہ کی شفاعت کی امید جگتی ہے، ساتھ میں یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہم رسول اللہ کی بات کو آگے تک پہنچائیں، جیسا کہ آپ نے کہا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔